بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفارمر کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ سچا واقعہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نیا اس محلے میں شفٹ ہوا تھا اور میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ مجھے اس محلے میں کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ میں یہاں پر زیادہ کسی کو نہیں جانتا تھا۔ چھوٹی عید کو گزرے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرا پڑوسی قربانی کا بکرا لے آیا اور اپنے گھر کے کمرے میں وہ بکرا باندھ دیا۔ اس بکرے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کی بیوی کی تھی، کیونکہ وہ شخص خود اپنا کاروبار کرتا تھا اور صبح جاتا تھا اور رات گئے واپس آتا تھا۔ مجھے ان کا یہ عمل بہت اچھا لگا کہ وہ لوگ قربانی کے جانور کی خدمت کر کے ثواب کمانا چاہتے ہیں۔ میری اپنے پڑوسی سے اچھی سلام دعا ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنی اور اس قربانی کے جانور کی کہانی سنائی۔ یہ کہانی اسی شخص کی زبانی سنتے ہیں۔ کہانی سن کر آپ بھی ششدر رہ جائیں گے کہ اس شخص کی بیوی نے اس جانور کے ساتھ ایسا کیا کر دیا تھا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، یہ شخص اپنی کہانی یوں بیان کرتا ہے کہ میری بیوی بہت ہی خوبصورت اور اچھی تھی، بہت زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ وفا شعار بھی تھی۔ میری ہمیشہ سے عادت تھی کہ میں چھوٹی عید کے بعد جلد ہی قربانی کا جانور لے کر آ جاتا تھا۔ اس بار بھی قربانی کے لیے میں ایک بکرا لے آیا۔ اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے میں نے بیوی سے کہا کہ اس بکرے کی دیکھ بھال تم نے کرنی ہے۔ وہ خوشی سے راضی ہو گئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ میں جب بھی گھر واپس آتا تھا میری بیوی اسی کمرے میں ہوتی تھی جس میں بکرا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک دن میری گاڑی کی آواز سن کر بھی میری بیوی اس کمرے سے باہر نہ آئی۔ میں نے سوچا خود ہی جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ جب میں اس کمرے کی جانب گیا تو مجھے کمرے کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن میں اس وقت حیران رہ گیا کہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ وہ چہرے سے کچھ پریشان لگ رہی تھی، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو کہنے لگی، میں کس سے باتیں کروں گی؟ ہمارے گھر میں ہے کون؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے کمرے میں نہیں جانے دیا اور مجھے لے کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ میں نے بھی اپنا وہم سمجھا اور اس بات کو بھول گیا۔ پھر ایک رات میری آنکھ کھلی تو دیکھا میری بیوی بستر پر نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ رات کے اس پہر کہاں گئی۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو میری بیوی اس کمرے والی سائڈ سے آ رہی تھی جو بکرے والا کمرہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم رات کے اس پہر کہاں گئی تھی؟ تو کہنے لگی، بکرے کی آواز آ رہی تھی تو اس کو دیکھنے گئی تھی۔ اس کا پاؤں رسی میں اٹکا تھا تو شور کر رہا تھا۔ میں نے یقین کر لیا اور خاموش ہو گیا۔ اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے تھے کہ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے گاڑی صحن میں کھڑی کی، لیکن میری بیوی اس دن بھی گاڑی کی آواز پر باہر نہ آئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اسی کمرے میں ہوگی۔ میں بکرے والے کمرے کی جانب گیا۔ جب قریب پہنچا تو اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ میری بیوی کے ہنسنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے علاوہ کسی کی باتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ مجھے شک ہوا کہ اندر کوئی ہے۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں یکدم اندر داخل ہوا تاکہ دیکھوں کہ اندر کون ہے، لیکن اندر بکرے کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو اس نے کہا، آپ نے دیکھ لیا نا، یہاں کوئی نہیں ہے، چلیں اندر چلتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن اس بار مجھے شک ہو گیا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اب میں اپنی بیوی پر نظر رکھنے لگا تاکہ معاملے کی تہ تک پہنچ سکوں۔ میری بیوی اس کے بعد گاڑی کی آواز پر باہر تو نکل آتی تھی، لیکن وہ اب بھی رات کو اٹھ کر کسی بھی وقت اس کمرے میں جاتی تھی۔ میں جب بھی اس کمرے میں جانے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے نہیں جانے دیتی تھی اور یوں مجھے کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا تجسس دن بدن بڑھ رہا تھا کہ میں کیسے اپنی بیوی کے اس راز کو جان سکوں۔ میری بیوی کے رویے میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ خوش رہنے لگی تھی اور مجھ سے کچھ بیزار تھی۔ اس تبدیلی کا تعلق اس کمرے کے ساتھ تھا جس میں قربانی کا بکرا موجود تھا۔ میری شادی کو 6 سال گزر چکے تھے اور میں نے اپنی بیوی پر کبھی شک نہیں کیا تھا، لیکن اب اس کی حرکتوں کی وجہ سے میں اس پر شک کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ روزانہ نہاتی تھی اور نئے کپڑے پہنتی تھی، لیکن مجھ سے بیزار تھی اور اس کو جب دیکھتا وہ اسی کمرے سے نکلتی تھی۔ آخر اس کمرے کا راز کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی کی نظر ہر وقت اس کمرے پر ہوتی تھی اور اس کی توجہ کا مرکز یہی کمرہ بن کر رہ گیا تھا جس نے میرے شک میں اضافہ کر دیا تھا۔ اور اب میں اس راز کو جاننا چاہتا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر اس راز کو کیسے فاش کر پاؤں گا۔
اب تو میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ میرا کام پر دھیان نہیں لگ رہا تھا، میرا دھیان ہر وقت اپنی بیوی اور اس کمرے کے راز پر جمع رہتا تھا اور مجھ سے کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتا تھا۔ میں جب بھی گھر لوٹتا تو اپنی بیوی کو اسی کمرے میں پاتا اور یہ بات مجھے مزید پریشان کرتی تھی۔ آخر میرا ایک دوست میرے کام آیا، اس نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں تو کسی ایسے ہی سہارے کے انتظار میں تھا کہ کوئی میری داد رسی کرے اور میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیوی کا راز جان سکوں۔ میں نے اپنے دوست کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تم کسی وقت چھاپا مارو، تو میں نے بتایا کہ میری بیوی مجھے آگے پیچھے کر دیتی ہے اور اپنے ساتھ کمرے میں جانے نہیں دیتی، مجھے لے کر اندر گھر میں آ جاتی ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ تم ایسے وقت کا انتخاب کرو جو روٹین سے ہٹ کر ہو، شام کے وقت کا تمہاری بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے آنے کا وقت ہے، تم وقت بدل کر جاؤ اور دیکھو کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ مجھے اپنے دوست کی یہ تجویز اچھی لگی، لہٰذا میں نے یہ ٹھان لیا کہ اگلے روز میں دوپہر کے وقت اچانک سے اپنے گھر جاؤں گا اور اس راز سے پردہ ضرور فاش کروں گا۔ لہٰذا اگلے روز میں گھر کی چابیاں اپنے ساتھ لے کر آفس گیا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت کا مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا، میرا ایک ایک منٹ مجھ پر بھاری تھا۔ آفس گیا، وہاں بھی وقت بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے دوپہر کا وقت ہوا، میں نے چابیاں ہاتھ میں تھامی اور آفس سے گھر کے لیے نکل گیا۔ اس دن میں نے گاڑی بھی گھر کے باہر ہی کھڑی کی کیونکہ میں آج اپنی بیوی کے راز کو جاننا چاہتا تھا۔ میں نے چپکے سے باہر کا دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہوا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی ہو نہ ہو وہ اسی کمرے میں ہوگی جہاں قربانی کا بکرا ہے۔ میں کمرے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ آج اس کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا بلکہ کھلا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ میں چپکے سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور اندر کا جو منظر میں نے دیکھا تو میری روح تک کانپ گئی تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ مجھے میری بیوی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں الٹے قدموں کمرے سے باہر آ گیا اور واپس آفس چلا گیا۔ شام کو جب میں کام سے لوٹا تو آج میرے پاس اپنی بیوی سے پوچھنے کے لیے بہت سے سوال تھے۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے بتایا کہ میں نے دن میں سب دیکھ لیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بتایا کہ ہماری شادی کو 6 سال گزر چکے ہیں اور ہماری اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوں۔ اکیلے رہ رہ کر میرا دماغ اور دل عجیب کیفیت کا شکار ہو چکا ہے۔ جب سے یہ بکرا ہمارے گھر آیا تو میں اس سے باتیں کرنے لگی اور اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگی، تبھی میں ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی ہوں اور رات میں بھی اٹھ اٹھ کر اس کو دیکھنے جاتی ہوں۔ کیا مائیں اپنے بچوں کو بار بار نہیں دیکھتی؟ دن کو جب آپ آئے تو اس وقت اس کے نہانے کا وقت تھا اور میں بچوں کے شیمپو سے اس کو نہلا رہی تھی۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ قربانی کے فوراً بعد میں اپنی بیوی کے لیے کسی کا بچہ اڈاپٹ کروں گا اور اپنا اور اپنی بیوی کا علاج بھی کراؤں گا تاکہ ہماری گود بھی اولاد کی نعمت سے ہری ہو جائے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل انفارمر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔